الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل فذكر الحديث بطوله۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ سلام کرنے والے کا جواب کس انداز سے دیا جائے۔ حدیث مبارکہ کے درس میں اسلامی آداب معاشرت سے متعلق بات چل رہی ہے، اور دو مسلمان آپس میں ملے ایک دوسرے کو سلام کرے، سلام کا سنت طریقہ کیا ہے، کون سے کلمات کہنے چاہیے، پھر ایک سلام کرنے والے کو اس کے سلام پر کتنا اجر ملتا ہے، کتنے الفاظ بڑھائے کتنا اجر بڑھے گا، یہ ساری باتیں آ گئی۔ آج جو حدیث مبارکہ سامنے ہے اس میں تذکرہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کر لے، یعنی السلام علیکم کہہ دے، تو جواب میں اس کو سلام کا جواب کس انداز سے دیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دخل رجل المسجد، ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسۃ فی ناحیۃ المسجد، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ فصلی، اس آنے والے شخص نے کھڑے ہو کر پہلے نماز پڑھی، ثم جاء، نماز سے فارغ ہو کر پھر یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فسلم علیہ، اور آپ کو سلام کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک، آپ نے اس کے سلام کے جواب میں فرمایا وعلیک، بات سمجھ رہے دوست؟ آپ نے فرمایا وعلیک، پھر آپ نے فرمایا ارجع، تم جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، اور جو نماز تم نے ابھی پڑھی ہے اس کو دوبارہ دہراؤ، اس لیے کہ تمہاری نماز ہوئی نہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے اور احادیث کی دوسری کتابوں میں اس کی پوری تفصیل ملتی۔ اصل مسئلہ جو اس وقت دوستوں پیش نظر ہے وہ سلام سے متعلق ہے اور سلام کے جواب سے متعلق ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو پیچھے تفصیل آ گئی کہ ایک شخص نے سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 نے کیا، دوسرے نے ایک لفظ بڑھایا ورحمۃ اللہ کہا تو آپ نے فرمایا 20 نے کیا، تیسرا آیا اس نے وبرکاتہ بڑھایا تو آپ نے فرمایا 30 نے کیا۔ معلوم ہوا کہ سلام کے کلمات میں جس حد تک سنت ترتیب سے اضافہ ثابت ہے وبرکاتہ تک، ان کو جتنا بڑھایا جائے اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی معاملہ جواب کا ہے، بلکہ سلام کے جواب سے متعلق قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تمہیں کوئی سلام کر لے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جتنا اس نے سلام کے کلمات کہے تم بھی جواب میں اتنے کلمات تو کہہ دو، یعنی اگر اس نے السلام علیکم کہا تو تم وعلیکم السلام، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہتر صورت یہ فرمایا کہ فحیوا بأحسن منها، اس کے سلام سے زیادہ اچھے انداز میں اس کو جواب دے دو۔ اگر اس نے کم الفاظ کہے ہیں تو تم اس کی پرواہ مت کرو، اس نے صرف السلام علیکم کہا
لیکن تم جواب خوبصورت انداز میں دو اور اس سے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واضح حکم ہے قرآن پاک کا اور احادیث کا بھی۔ یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے دوستو، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس صحابی نے آ کر نماز پڑھی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے جواب میں ان سے کہا وعلیکہ، یعنی وعلیکم السلام بھی نہیں کہا، وعلیکہ۔ تو اب سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ آیا یہ جواب دینا درست تھا؟ اس کی گنجائش ہے؟ محدثین نے فرمایا کہ گنجائش تو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے سلام کرنے والے نے جو دعا دی کہ آپ پر سلامتی ہو، تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکہ، اور آپ پر بھی۔ تو کیا مطلب؟ یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو جائے۔ تو چاہے لفظ سلام نہیں کہا، لیکن وعلیکہ انہی الفاظ کو شامل تھا جو سلام کرنے والے نے کہے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ اردو میں ہم کہتے ہیں کسی سے رخصت ہوتے ہوئے، ملتے ہوئے، کہ بھئی اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، وہ کہتے ہیں اور آپ کو بھی۔ تو کیا مطلب؟ یعنی آپ کو بھی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ تو جو کچھ کہنے والے نے کہا ہوتا ہے، جواب میں وہ الفاظ ہی شامل ہو جاتے ہیں خود بخود۔ یہاں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس صحابی نے سلام کیا اور آپ یقیناً کسی عمل میں مشغول تھے، تو آپ نے بقدر کفاف جواب عنایت فرما دیا اور فرمایا وعلیکہ، اور آپ پر بھی سلامتی ہو جائے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ تو مسئلے کی حد تک یہ بات ہے۔ لیکن یہاں محدثین نے اور ایک اور نقطے کی بات لکھی ہے جو سمجھنے کی ہے دوستو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس انداز سے جواب دینا آپ علیہ السلام کا نہ معمول تھا، نہ عادت تھی، نہ کسی اور حدیث میں اس انداز کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس ایک واقعے میں ایک صحابی کو اس انداز سے ہی جواب دیا گیا، اس کی وجہ تو محدثین فرماتے ہیں یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ناراضگی کا انداز اور اظہار تھا۔ چونکہ یہ شخص جب مسجد میں آئے اور انہوں نے پہلے اپنی نماز پڑھی، 2 رکعت نفل نماز، تو آپ علیہ السلام اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو کر ان کی نماز کی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے نماز اس انداز سے پڑھی اور اتنی تیزی کے ساتھ اور جلدی جلدی پڑھی، آپ دیکھ رہے تھے۔ لہذا جب یہ اپنا سلام پھیر کر آپ کی خدمت میں آئے اور سلام کیا تو آپ نے فرمایا وعلیکہ، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی واپس جائیں اور آپ دوبارہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ انہوں نے جس تیزی کے ساتھ نماز پڑھی تھی، تعدیل ارکان اس میں موجود نہیں تھے، تو آپ نے ان کو متنبہ کیا کہ بھائی یہ نماز کا کوئی طریقہ نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے، اتنی جلدی جلدی پڑھی ہے، لہذا یہ نماز قابل قبول نہیں، اور جا کر کے آپ دوبارہ نماز پڑھ لیجیے۔ یہاں تو انہوں نے یہاں تک حدیث ذکر کی، لیکن تفصیلی روایت میں ہے کہ یہ صحابی واپس گئے، انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، وہی نماز پڑھی آئے۔ آپ نے فرمایا قم فرجع فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہ تیسری دفعہ گئے، نماز پڑھی تو اسی طریقے سے آ گئے۔ جب آئے تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی، اب یہ واپس نہیں گئے۔ اب عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اسی طریقے سے نماز پڑھنا آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ اب آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے فرمایا جب تم مسجد آؤ تو پہلے اچھے طریقے سے وضو کر لو، اور اس کے بعد جب کھڑے ہو جاؤ تو نماز کے ایک ایک رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرو۔
چوری مت کرو نماز کے اندر. پورا طریقہ سکھانے کے بعد پھر آپ نے ان کو بھیجا. یہ گئے, اب تسلی کے ساتھ نماز پڑھ کے آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز ہے جو پڑھنے کا طریقہ ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو ایک بات اس سے کیا سمجھ میں آئی کہ پہلی مرتبہ جب آئے تو وہ جلدی والی نماز پڑھی تھی جو آپ علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث بنی. اس ناراضگی کا اظہار آپ نے کس چیز میں دے دیا؟ سلام کے جواب میں. بڑے بڑے حضرات جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کے لیے انداز بھی سنجیدہ اختیار کرتے. یہ تو ہم ہوتے ہیں کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو آپ نے وہ سلام کا جواب ہی مختصر کر دیا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ مجھے آپ کا کوئی عمل پسند نہیں آیا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سلام کا جواب وعلیکہ سے دینا کسی بھی طور سے آپ علیہ السلام کا نہ معمول تھا, نہ طریقہ تھا, نہ عادت تھی, نہ امت کو اس کی ترغیب دی گئی, بلکہ یہ اس صحابی کے اس عمل پر ایک ناراضگی کا ایک گونا اظہار تھا جو آپ نے ظاہر کر دیا. دوسری بات اس سے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو مسجد کا پہلا حق یہ ہے کہ کیا پڑھ لے؟ تحیۃ المسجد پڑھ لے, بشرطے کہ فرض میں وقت ہو, سنت مؤکدہ کا وقت ہو آپ کے پاس, اور کوئی مکروہ ممنوع وقت نہ ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں مسجد. اب آ گئے تو آنے کے بعد اس مسجد کا پہلا حق یہ ہوگا کہ ہم پہلے کھڑے ہو کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں. اور یہ بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے. دوسری بات یہ بھی سامنے آئی کہ چاہے فرض ہو, سنت ہو یا نوافل ہو, ہر نماز کے آداب میں تعدیل ارکان اور تسکین ارکان یہ شامل ہے. یہ جلد بازی کے ساتھ پڑھنا, اور بعض دفعہ انسان کیا سوچتا ہے یار یہ کوئی فرض سنت تو ہے نہیں, نفل ہی ہے, بس بے دلی کے ساتھ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہے ہیں, یا شارٹ سے سجدے اور شارٹ سا رکوع ہو رہا ہے, چلو بھئی کام چلا ہے. ایسا نہیں. نوافل اور نفلی نماز تو انسان کے اعمال کی طاقت کو بڑھاتے ہیں. یہ تو ایسا ہے جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے پھر نیچے کوئی ملٹی وائٹامنز لکھ لیتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ استعمال کرے تو آپ کی صحت پہ اچھا اثر پڑے گا. تو یہ تو جسم کی طاقت کو بڑھانے والی چیزیں جب انسان استعمال کرتا ہے فائدہ ہوتا ہے. نوافل انسان کے اعمال کی طاقت اور رغبت کو بڑھا دیتے ہیں, تو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. لہٰذا بندہ جب نوافل پڑھے تو سکون کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ اس کو ادا کرے. اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر میں کوئی نیک عمل کر لوں, اور میں تو یہی سوچ کے کر رہا ہوں کہ بھئی بالکل پرفیکٹ ہے, صحیح ہے, لیکن اگر کسی عالم کے پاس, کسی بڑوں کے پاس آ کے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنی نماز دہرانی ہوگی, وضو دہرانا ہوگا, آپ اس چیز کو دہرا لیں, تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے بندہ. بعض دفعہ انسان کیا کہتا ہے, بھئی ہم تو 40 سال سے پڑھ رہے ہیں, آج تک تو مجھے کسی نے نہیں کہا, آپ لوگ نیا دین لے کر کے آ گئے. بجائے اس صحیح بات کو قبول کرنے کے اس پہ منہ بگاڑ رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں. تو بھئی 40 سال ایک غلطی کی, اس کو مزید 20 سال کھینچنا ہے, مزید 10 سال لے کے جانا ہے. جب اس غلطی کی طرف تنبیہ ہو گئی تو شکر ادا کریں کہ بھئی آج شکر ہے, اتنی بڑی غلطی کر رہا تھا, آج اس کی اصلاح ہو گئی. لہذا اب آئندہ وہ اصلاح والی نماز, اصلاح والا وضو, یہ سارے طور طریقے یہ انسان اختیار کر لے اور اس کے ساتھ پھر وہ چلتا رہے. تو اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے, لیکن امت کے لیے تربیت کی, اصلاح کی کتنی ساری باتیں اس میں جمع ہوں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا.
ہمارے حضرت مفتی حنیف عبد المجید صاحب بیمار ہیں، شدید علیل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جس موذی مرض میں حضرت مبتلا ہوئے ہیں اللہ پاک اس مرض کو ان کے جسم سے جڑ سے ختم فرمائے۔ تمام بیماروں کو، چاہے گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جن امراض میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔